ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج جمہوریت کی بات ایک دفعہ پھر منظر عام پر آئی. جمہوریت کے متعلق سوالیہ نشان اٹھایا اور نن ادر دین پرویز مشرف صاحب نے, اور ان کا اس لیے کہنا امپورٹنس رکھتا ہے ابھی بھی کیونکہ وہ ایک ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے اقتدار پہ ٹیک اوور کیا. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی بھی شہادت کا دن ہے, اور مجھے ان کی یہ بات بہت یاد آ رہی ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے مسلمانوں کے تو انہوں نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور بھی پیاس سے مر جائے تو میں اس کا جواب دہ ہوں گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو ڈیموکریٹک ٹریٹ, بہت ڈیموکریٹک ٹریٹ ہے کیونکہ خلیفہ آل ان آل ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود پیش نہ کرے تو اس کو کون اکاؤنٹ کر سکتا ہے. اور حضرت عمر فاروق جیسے خلیفہ جن کو تو شاید قاضی بھی سوچتا ہو ہزار دفعہ سوال پوچھے, لیکن انہوں نے خود ہی یہ ابہام ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی پہلے مجھ سے سٹارٹ ہونی چاہیے, اور صرف انسانوں کی نہیں, ایک جانور کے لیے بھی میں خلیفہ جو ہوں, خلیفۃ المسلمین, آنسریبل ہوں. تو آج اس سے آگے جانے کے بجائے مسلمان یا پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا, ہم اسے بہت پیچھے گئے اکاؤنٹیبلٹی میں کہ جمہوریت تو آگئی بہت سے لوگوں کے نزدیک, لیکن جمہوریت پہ جب ووٹ دے کر آپ کسی کو بٹھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنا طاقتور ہے, اس کی طاقت کو چیک کرنے والا کوئی ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال نشان ہے پاکستان کے اندر. مشرف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کیا, یہ ذرا سنتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ بات ہے آج کے ملکی حالات کی کرٹیکل سچویشن کے اندر. You're an army guy. The army looked after you. You were able to leave despite the government's effort to keep you there. Fair? Reasonably fair. Army has a role, has always had a role since our independence. I personally believe that the democracy in Pakistan has not been tailored in accordance with the dictates of the environment. There are no checks and balances within the system. The constitution doesn't provide those checks and balances. ویورز, اس ملک کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے یا نہیں, اس ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں جو ہونی چاہیے, یا یہ ایک شیم ڈیموکریسی ہے, اس پہ ضرور بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پہ بات کریں گے جنہوں نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے, گورنمنٹ کو بند کس طرح کریں گے, وہ اس کے بھی متعلق بات کریں گے. آج کے ہمارے انالسٹ بڑے امپورٹنٹ صاحب کا تعارف کرا دیں. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب, نذیر لغاری صاحب, اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب. افتخار صاحب, پاکستان مشرف صاحب نے کہا یا نہیں کہا, ریگارڈلیس آف دیٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ موضوع نہیں ہے؟ دیکھیں, میں ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے باوجود اور جمہوریت کے لیے لڑنے کے باوجود اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس جمہوریت کے حوالے سے پرویز مشرف بات کر رہے ہیں یہ معاملہ توجہ طلب ہے. ٹھیک, ہمارے ملک کے اندر جمہوریت افراد, گروہوں کے حوالے سے اب چل رہی ہے. آپ 1970 کے انتخابات کو واحد انتخاب کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں پولیٹیکل ورکر, سیاسی کارکن کو ٹکٹ دیا گیا اور سیاسی کارکن کو لوگوں نے ووٹ دیا, لوگوں نے ووٹ آ کے دیا. پھر 77 میں ڈسکانٹیکٹ شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو سیاست ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے جو جمہوریت ہونی چاہیے جس کے آپ تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر یہ بات آپ نے کہی کہ اگر ایک دریا کے کنارے حضرت عمر فاروق نے کہی ایک کتا مر جائے, یہ اصل میں ایک سمبولک بات ہے. جی بالکل, یہ سمبولک بات ہے کہ بھی اتنی ذمہ داری ہے وقت کے حکمران. یہ تبھی ہوتی ہے نا جب وقت کا حکمران جواب دہ ہو. بالکل, جب وقت کا حکمران جواب دہ نہ ہو تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات میں نے بھی ان سے پوچھی تھی مشرف صاحب سے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, تو اسی طرح یہ جواب دیا تھا. اس نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے, یہ جو جمہوریت جو ہے ہم چلا رہے ہیں, اس کے لیے یہ فٹ نہیں ہے. اس بات بھی ہوئی, ڈیبیٹ بھی ہوئی, اور میں کنونس ہوں کہ اگر تو خاندانوں نے سیاست میں ہی رہنا ہے, جو کہ ہے پاکستان, جو ہے, جو حقیقت ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 5 الیکشنوں میں نام اٹھا کے دیکھ لیں, ولدیت دیکھ لیں. اگر یہ کو فوت ہو گیا تو اس کے جگہ اس کا بیٹا آ گیا, بیٹا یا بھائی. بائی الیکشنز کو دیکھ لیں, بائی الیکشنز میں آپ دیکھ لیں. جمہوریت یہ نہیں ہے. جمہوریت ہے ٹو ڈیلیور ٹو ہوم, ٹو دا پور پیپل. ٹھیک, اس لحاظ سے بھلا مجھے آج کتنی بھی گالی لوگ بعد میں دیں ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس جمہوریت سے ابھی بہت دور ہیں, اس کے قریب بھی نہیں گئے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل افتخار صاحب, بڑا آپ نے مدلل بات کی. میں اسی پوائنٹ کو لے کے جاؤں گا نذیر لغاری صاحب کے بعد. لغاری صاحب,
یہ ملک جو ہے جمہوریت کا فی الحال متحمل نہیں ہے. یہاں موروثیت پہ ووٹ پڑتا ہے یا خاندانوں کی سیاست ہوتی ہے یہاں پہ. اس سے بڑھ کر کوئی اکاؤنٹیبلٹی غریب آدمی کی تو ہوتی ہے جس کا کوئی کچھ چلتا نہیں ہے, لیکن جو پرائم منسٹر ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی بااثر افسر ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی جو جمہوریت کا اہم رکن ہے. تو آپ مشرف صاحب سے ایگری کریں گے ڈس ایگری کریں گے آج لغاری صاحب؟ لیکن پرویز مشرف صاحب نے پتہ نہیں کس ماحول میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس طرح سے انہوں نے سوچا اور اس کا جواب دیا ہے. پاکستان کی سرزمین موزوں ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک عجیب سوال ہے. مطلب بہرحال ہم نے ووٹ کے ذریعے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ قائد اعظم گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ انہوں نے پوری فوج بنا کر آ کر حملہ کر کے اس ملک پر قبضہ کیا تھا اور پھر اس ملک میں اپنا نظام لائے تھے. انہوں نے بہرحال ایک جمہوری لیڈر کے طور پر اور ایک بہت ہی بلند پائے کے ایک قانونی ماہر کے طور پر اس کیس کو لڑا اور اس کو جیتا تھا. جمہوریت ہے کیا اٹ سیلف؟ دیکھیں یہ جو کمپریہنسو تصور ہے وہ آتا ہے سوشل کانٹیکٹ سے جو روسو کا ہے کہ کس طرح سے جو ہے جمہوریت کس طرح سے ایوالو کرے گی اور قانون کیا ہوگا, قانون ساز ادارے کیا ہوں گے اور جو فرما روا ہے وہ کیا ہوگا اور جو اسمبلی ہے وہ کیا ہوگی اور لوگ کیا ہوں گے, ووٹ کس طرح سے ہوگا. یعنی ہم نے جمہوریت جو جس جگہ پر وہ پہلے تھا 18ویں صدی میں فرانس. سر آج آپ کو پاکستان میں کیا لگتا ہے لغاری صاحب؟ یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں سارا. پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے 60 سال کی پرفارمنس یا 2016 پر آ جائیں موجودہ حکومت پہ آ جائیں جمہوری ہے؟ دیکھیں موجودہ حکومت کی نہیں, میں جمہوری نہیں ایک ناکام جمہوری میں کہوں گا کہ حکومت ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں شروع سے ہی ادارہ سازی پر توجہ نہیں دی گئی اور طے نہیں کیا گیا کہ ریاست نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, بالکل نہیں طے کیا گیا. اور خاص طور پر موجودہ حکومت نے جو ہے حالانکہ اس کو کرنا چاہیے تھا, ہمیں بہت سی توقعات تھیں کہ یہ کریں گے اس لیے کہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے, لیکن معلوم ہوا کہ نہیں کچھ چیز نہیں کرنے والے ہیں اور یہ اسی جگہ پر ویسے ہی چلتے ہیں جیسے وہ پہلے چل رہے تھے. اور انہوں نے اپنے لیے نہ اس ملک کے لیے یہ نہیں سوچا ہے کہ اس کو کتنا آگے بڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, ڈیلیور کیا کرنا ہے, ماسز کو کیا دینا ہے. کیا غربت کم ہوئی, کیا افلاس کم ہوا, کیا ناداری کم ہوئی, کیا لوگوں کی جو مزریز ہیں وہ کم ہوئی, کیا ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اوپر چلے گئے ہیں, کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ جن کو اپرچونٹیز ملی ہیں. روزانہ کئی ہزار خاندان غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں اور نانے جوئی کو محتاج ہوتے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملتا ہے, ان کو پانی نہیں ملتا, دوا نہیں ملتی ہے. لغاری صاحب یہ باتیں جو آپ نے ساری کہی یہ حقیقت ہیں اور یہی غالباً وہ آدمی کہنا چاہ رہا ہے کہ جمہوریت نے دیا کیا, ڈیلیور کیا کیا. کانسٹیٹیوشن کی بھی اس نے بات کی ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں ان کے بارے میں ابھی تک طے نہیں ہوا. آج 2016 میں ہم بیٹھے ہیں کہ کیا ریزالو کیا جائے گا. 18ویں ترمیم کب سے ہم نے منظور کر لی ہے, اس کا جو ڈیوالو کرنے کا مسئلہ ہے وہ ابھی بھی زیر بحث ہے. تو چیزیں ہیں جو اچھائی مانگتی ہیں جس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. ادروائز یہ جمہوریت نہیں ہے کہ ہم خاندانوں کو سوائے چند بڑے شہروں کے ہم سارے ہی خاندانوں کو دوبارہ لیتے آئیں. یہ خاندان آپ کو انگریز کے دور میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل میں نظر آئیں گے اور یہ خاندان آج آپ کو صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں, سینٹ میں اور لوکل باڈیز میں بھی نظر آئیں گے. یہ پھر جمہوریت تو نہ بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا جی. وہی آپ کا شاہد لطیف صاحب. سر آج مشرف صاحب کا یہ بیان کہ پاکستان کے لیے جمہوریت موضوع نہیں اور اس لیے فوج کو آنا پڑتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ وہ اپنے دور کی عکاسی کر رہے ہیں؟ میں یہ جو موضوع نہیں اور آنا پڑتا ہے اس کو نہیں سپورٹ کرتا. ٹھیک ہے, جمہوریت کی جو پوزیشن آج کی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ 99 کا اپنا بینٹ آف مائنڈ کا ریفلیکشن کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے 2016 میں بھی یہی پوزیشن ہے پاکستان کی کہ جمہوریت کے لیے موضوع نہیں ہے یہ ملک, کیونکہ یہاں کے عوام ووٹ جو ڈالتے ہیں وہ جمہوری اقدار کو فروغ نہیں دے رہا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ورڈنگ ہے اس کو ذرا پریکٹیکل طریقے سے ہم دیکھیں. انہوں نے پاکستان کے ماحول اور جمہوریت کی ناکامی کا ذکر کیا ہے. جو سپرٹ ہے ہم اس کو مد نظر رکھیں. ہم اس کی کنڈیشنز نہیں لگا رہے, نہ ہی میں لگانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اس بات کو مانوں گا اگر کوئی آدمی یہ کنڈیشن لگائے کہ جی جمہوریت ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہاں ڈکٹیٹرشپ لے آؤ, لہٰذا یہاں فوجی کنٹرول لے آؤ.
میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا، مگر جو جمہوریت کے اوپر ان کا کامنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور میرا خیال ہے افتخار صاحب نے بڑی صحیح اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ کہ کیا کہہ رہا ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے؟ یہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے اسی کو شیم ڈیموکریسی کہتے ہیں نا. اگر ہم جمہوریت کی تاریخ میں چلے جائیں، تاریخ کو چھوڑیں، آج بھی جہاں جمہوریت مغربی ممالک میں چل رہی ہے وہ جمہوریت ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے. شاید سے ایک بات بتائیں مجھے، اگر آپ کا آرگومنٹ صحیح تسلیم کر لیا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں شیم ڈیموکریسی یعنی کہ سول کپڑوں کے اندر جو ہے یہ ایک آمریت قائم ہے، تو کیا فرق ہے وردی میں اور اس میں؟ پھر وہ بھی آ جائے، وہ آ جائے، وہ آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. جمہوریت کے نام پہ ڈھکوسلہ ہے، جمہوریت کے نام پہ آپ بادشاہت کر رہے ہیں، آپ آمریت کر رہے ہیں، آپ اپنی موروثیت کو بڑھا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو بڑھا رہے ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر ہیں. تو یہی کوئی ایک ڈکٹیٹر کرتا ہے تو کوئی بھی آ جائے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فوجی ڈکٹیٹر آ جائے اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بالکل بالکل. جو آج سو کالڈ جمہوریت کے دائی ہیں وہ اس کا فرق بیان کر دیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، کیا لوگوں کے حالات بہتر ہوئے؟ اس میں ڈکٹیٹر بھی آئے، اس میں ہماری سول ڈیموکریسی بھی شامل رہی، سب نے رول کیا. اس ملک میں عوام کی بہتری کے لیے کسی نے کام کیا؟ آج تو عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں جو آپ کا آئین کہتا ہے ہم وہ نہیں دے پائے. بجلی گیس نہیں دے پائے، پینے کا پانی نہیں ان کو صاف دے پائے، ان کو ایجوکیشن نہیں دے پائے، ان کو ہم صحت کی فیسلٹیز نہیں دے پائے. یہ جمہوریت ہے؟ تو لہٰذا جمہوریت کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اور وہ جو پاکستان میں ہے وہ جمہوریت نہیں جو کہ مغرب میں ہے اور جو کام کر رہی ہے. لوگ جو ہیں اور جو وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ لوگوں کی تابع ہیں. رائٹ. یہاں جو لوگ ہیں ان کو آپ درباری سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ درباری ہیں، ہم بادشاہ ہیں. اور آج یہ پاناما لیکس کا قصہ سب سے بڑی مثال ہے آپ کے سامنے کہ احتساب کا نام تک نہیں، وہ جواب دہ ہونا ہی نہیں چاہتے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں تو سب سے پہلے جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ عوام کو جواب دیں ہیں، عوام کے آپ نمائندے ہیں، اور عوام نے آپ کو ووٹ دے کر وہاں پہنچایا. عوام کے لیے آپ کام کیجئے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس سے عوام کو آپ جواب دیں ہیں. یعنی ووٹ لینے کے لیے عوام سے آپ کو محبت ہے، جب ان کا کام ہے تو پھر نہ آپ ان کا کام کریں نہ ان کو جواب دیں ہوں. یہ تو جمہوریت نہیں ہے. سوال کرنا ہے شاید عطیہ صاحب، یہ لگتا ہے کہ نہ تو پھر فوجی ہمیں ڈیلیور کر پائے ہیں نہ یہ جمہوریت، پھر یہ دونوں ایک جیسے ہوئے نا. کیونکہ اصل ایشو تو کیا ہے، ہم اصل میں بحث کیا کر رہے ہیں، ہمارا ایشو یہ ہے کہ جمہوریت سے کیا مراد ہے. لیکن جب فوجی آئے، جس طرح آپ نے کہا کہ پاناما لیکس میں ان لوگوں کے نام آئے، تو سر ایسے لوگوں کے بھی نام آئے، جنرلوں کے جو ان سے بھی زیادہ پیسے لے کے غائب ہو گئے ہیں. تو سوال ہے پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو ووٹر ہے، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مشرف کے سوچ سے قریب سوچ لیتا ہوں کہ موجودہ جو طریقہ کار ہے، موجودہ ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں بیسک چینجز کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کی بات. سلیم بخاری صاحب، آپ کو میں نے بالکل یہی بات کی ہے، میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں عوام کو کچھ نہیں ملا، اور جو قدرتی بات ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں فوجی حکومت اگر آئی تو عوام کو کچھ نہیں ملا، سول حکومت آئی تو عوام کو کچھ نہیں ملا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور ٹاپ جو ہے میرے نزدیک جو موضوع سے بڑھ کر ہے، موضوع یہ نہیں ہے سر. کسی حکومت کی فلاٹ پالیسی ایک اور بات ہے کہ آپ کو بھٹو صاحب کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، نواز شریف صاحب ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے اپنی پالیسیز کے ذریعے. پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس ملک میں، جو الیکٹڈ ووٹر کے ذریعے آتی ہے، وہ اپنی پوری ڈیفینیشن میں پوری اتر رہی ہے. وہ لوگوں کو ریلیف کی بات نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے ایک اچھی الیکشن کے ذریعے ایک بدترین حکمران آ جائے. یہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی ایک بدترین حکمران آ جائے، پاکستان میں بدترین حکم. بات یہ نہیں ہے سر، بات یہ کہ ایک حکمران جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اس کی پارٹی سٹرونگ ہے یا اس کا خاندان سٹرونگ ہے. یہ سوال ہے سر. یہ سوال نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف نہ ملا. یہ تو ایک اور بحث ہے، یہ تو ایک اور بحث ہے. اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں انڈسٹری بڑی لگی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جسٹیفائی کر دیں ہم وردی کو ان پاور. تو میں ذرا آگے جاؤں گا سر یہ پوائنٹ لے کے. اگر الیکشن ٹھیک ہوں گے تو بدترین حکمران نہیں آئے گا. یہ میں آپ کی سٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا. اگر آپ واقعی لوگوں کو اجازت دیں گے صحیح ووٹنگ کی. بہرحال سر الیکشن کا پیٹرن اگر آپ شاہ لطیف صاحب جا کے دیکھیں گاؤں کے اندر دیہاتوں میں کس بنیاد پہ ووٹ پڑتا ہے، تو آپ کو عوام کے شعور کا بھی اندازہ ہو جائے گا. کس بنیاد پہ ووٹ دیتے تو عوام بھی تو غلط ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں جی، عوام بھی تو ہے نا سر. نہیں، عوام کے سامنے جن لوگوں اصلاحات
بالکل اصلاحات کی اصلاحات کریں. بخاری صاحب ضرورت ہے اس کے بغیر یہ الیکشن جمہوریت نہیں صحیح ہوں چلے گے. گا. بخاری صاحب سر بحث یہ چل رہی ہے کہ مشرف صاحب الیکشن صحیح ہوں گے تو لوگ صحیح آئیں گے, جمہوریت چلے گی. ایکس چیف ایگزیکٹو ایکس مارشل ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں بے شک ان کو انفارملی, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے جمہوریت موضوع نہیں ہے. جب ہم پیناما کو دیکھتے ہیں تو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ آبویسلی ہمارے حکمران کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے بخاری صاحب؟ دیکھیں 2-3 طریقے ہیں اس کو جج کرنے کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کمپیریٹو ٹرمز میں بات کریں کہ جو 3 میجر ملٹری رجیم رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں جو 6, 7, 8 ہماری سویلین رجیمز رہی ہیں, اس وقت کیا انڈیکیٹر تھے جج کرنے کے کہ کون بہتر ہے؟ 3 کرائیٹیرین ہیں اس کے جج کرنے کے. پہلا یہ ہے کہ اکنامک کنڈیشنز کیا تھی, اور وہ ہم گیج کرتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کیا تھی, آئل کی قیمت کیا تھی. دوسرا انڈیکیٹر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا تھی. اور تیسرا انڈیکیٹر ہے کہ گلوبل کمیونٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں, کسی آئسولیشن کا شکار ہیں یا ہمیں وہاں اچھا سمجھا جاتا ہے. اس کمپیریزن کو کسی بھی کرائیٹیرین پر اگر چیک کر لیں آپ تو کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا یا اچھے نتائج نہیں نکلیں گے, کیونکہ ہماری سویلین رجیمز نے ایبیوز کیا ہے اپنے مینڈیٹ کو. آپ یہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ جی مارشل اگر الیکشنز ٹھیک ہوں گے تو لیڈرشپ ٹھیک آئے گی, تو 1970s کے الیکشن جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے فیئر کہ وہ دنیا کے بہترین اور کم از کم پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فیئر الیکشن تھے. اس نے بھٹو دیا جس کو بعد میں لوگوں نے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کہا, جو کیا کیا کچھ نہیں کہا وہ آپ کے سامنے ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چاہے جمہوریت ہو چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو, اگر عوام انہی مسائل میں پس رہے ہیں جو ان کو درپیش تھے آج سے 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, تو میری طرف سے تو دونوں ہی نظاموں کے اوپر لعنت ہے 1000 بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جب ووٹ دیتے ہیں الیکٹرل پروسیس کے بیچ تو فیتھ کرتے ہیں ان لیڈرز کے اوپر جن کو چن کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. لیکن کیا اسمبلیوں میں جا کے انہوں نے کبھی اس غریب آدمی کی بات کی جس کے بچے کو داخلہ نہیں ملتا, جس کی بیٹی کا علاج نہیں ہوتا؟ یہ سارے مسائل, بے روزگاری, مہنگائی, یہ کون سا فتنہ ہے جو کسی ایک رجیم میں حل ہوا ہو؟ تو میرا ڈائلیما تو یہ ہے کہ میں کس سسٹم کو اچھا کہوں. اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ منتخب ہو کے آتی ہے اس نے اپنے مینڈیٹ کو ابیوز کیا ہے یا آنر کیا ہے. اس کے معاملے میں بھی ہماری بخاری صاحب ایک بات بتائیے سر, ایک بات بتائیے, آپ نے وزٹ کیا ہوگا, ہم سب نے وزٹ کیا, لاڑکانہ, دیہی سندھ, دیہی پنجاب, اس میں جس طرح ووٹ پڑتا ہے, یعنی کہ جو ڈیموکریسی کی سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ پارٹی سٹرونگ ہوتی ہے, پارٹی لیڈرشپ کو اکاؤنٹ کرتی ہے سب سے پہلے, تو وہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. یہاں پر تو پارٹی دبی ہوئی ہے نیچے موروثیت کے, وہ اتنی شاہکار قبریں, وہاں پر ان سے باہر ووٹ پڑ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو عوام کا شعور ہے یہ تو خود اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ انہوں نے موروثیت کو ووٹ ڈالنا ہے, انہوں نے فلاں کو, کسی کی ریلیجیس سیٹ ہے اس کو ووٹ ڈالنا ہے, کسی کا کوئی سیاسی خاندوادہ ہے تو اس کو تسلسل میں ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ تو عوام کی اپنی سوچ بھی ہے نا جو ترقی یافتہ ممالک کی جمہوریت سے مطابقت رکھتی نہیں ہے. تو ایسی عوام پھر یہی لیڈرشپ لائے گی جو ہمارے سامنے ہے. جس ڈائنسٹک پالیٹکس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک علم ہے, اور میرا خیال ہے ابھی آنے والے کئی دہائیوں تک رہے گا. اس لیے کہ اب بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنریشن رول کر رہی ہے یا ریسنٹلی کر کے ہٹی ہے, اسی کی اگلی جنریشن جو ہے وہ تیاری پکڑ رہی ہے. شہزادوں شہزادیوں کے نام ہمارے سامنے ہیں. مطلب وہ صحیح کہہ رہا ہے. آخری بات مجھے کر لینے دیجئے. سسٹم کا پرابلم ہے نا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن یہ تھا کہ بھائی اس حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا, اگلے الیکشن میں لوگ ان کو الیکٹ نہیں کریں گے. یہ فلسفی بیکار ہو چکی ہوئی ہے. دو سیاسی جماعتیں 3 دفعہ حکومت کر چکی ہیں لیکن عوام پسے ہوئے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. لہذا یہ ان کی نااہلیت جس کی وجہ سے ایک فوجی ڈکٹیٹر جس کا نام جنرل پرویز مشرف ہے وہ واز کر رہا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ جمہوریت کیسی ہونی چاہیے اور کیوں پاکستان میں جو ہے وہ میل نہیں کھاتی وہاں سے. بخاری صاحب ویسے بھی مشرف صاحب اگر نہ ہوتے تو آج آپ اور میں اس طرح گفتگو بھی نہ کر رہے ہوتے پرائیویٹ میڈیا پہ, کیونکہ یہ تو ان کے دور میں انہیں کے بزرگ میں رہتا ہے جو بڑی اہم اکائی ہے جمہوریت کی. مشکل یہ ہے کہ ہماری باتوں کو انٹرپریٹ غلط کیا جاتا ہے. کوئی شبہ نہیں اس کے اندر کہ 70 سال میں پہلی دفعہ اگر کسی کو توفیق ہوئی کہ فریڈم آف پریس کا کوئی آرڈیننس نکلے اور قانون بنے, the credit goes to جنرل مشرف.
یہ جو آج ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یقیناً اس کے اندر ہمارے بزرگوں کی بہت قربانیاں اور ہمارے سینئرز کی بہت قربانیاں ہیں، لیکن یہ چینل جن کا اجرا ہوا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اگین ڈیورنگ اے ملٹری رجیم، یہی وہ چیز ہے جس کو لغاری صاحب بالکل ٹھیک ہے جی، ریئلائز آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا۔ لغاری صاحب جس میڈیم سے آج ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ ایک وردی والے کے دور میں ہوا جب افتخار صاحب بھی ان کو جواب دہ کر رہے تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جواب دہ کر رہے تھے، باقی لوگ بھی جواب دہ کر رہے تھے، تو آج کی اگر آپ نے ابھی بھی حکومت کی سوچ دیکھنی ہے تو پی ٹی وی نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت کتنی ڈیموکریٹک ہے۔ تو پھر ڈیموکریسی کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں لغاری صاحب اگر اس پیرامیٹر سے دیکھا جائے؟ نہیں یہ میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہم یہ نہ کریں، نہیں لغاری صاحب ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے ڈیبیٹ یہ نہ کریں کہ فیوچر کیا ہے، سوال ہے جو سوال ریز کیا مشرف نے کیا وہ سوال ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی 2018 آ رہا ہے، ابھی 2019 آ جائے گا، 20 آئے گا، بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 میں بھی یہ ہونا ہے 2019 میں بھی ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مسئلہ تو وہی ہے کہ غریب کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ لاشیں ہمارے جو مورچریز ہیں، مورچریز ہاسپٹل کی، وہاں پہ لاشیں بدبو سے بدبو دے رہی ہیں، اور مورچری کو چلانے کے لیے ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، اس کے لیے فنڈ نہیں ہے۔ کیا جمہوریت ہے یار؟ کس قسم کی جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ بالکل جی زبردست، حد ہو گئی یار، جی یہ جمہوریت ہے؟ یہ مشکل کام ہے کہ مورچری کے اندر جو ڈیڈ باڈی پڑی ہے ان کو آپ بجلی سپلائی کر دیں؟ جی لغاری صاحب جی ٹھیک ہے، فار سا پوائنٹ آ گیا۔ ایک سسٹم کے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، ایک پورے سسٹم کے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور یہ سسٹم جو ہے ظاہر ہے یہ کلیپس کرے گا کہیں نہ کہیں جا کر، ہمیں افسوس ہوگا کہ اس ملک میں کوئی سسٹم چل نہیں پا رہا ہے۔ ہم ماشاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم جمہوریت کے خواہاں ہیں، لیکن جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ یعنی جمہوریت جو ہم چاہتے تھے کہ الٹیمیٹلی عوام کو تو کوئی چیز ملے نا، عام آدمی کو تو کوئی زندگی کی کوئی تو سہولت ملے، پتہ تو چلے کہ یہ عوام اس ملک میں رہتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ان کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن منور نہ ہوں، بنیادی بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ایسے ہوں کہ جب لوگوں کو صحیح ووٹ ڈالنے کا وہ ملے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، الیکشن پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کوئی آ کر الیکشن چرا لے جاتا ہے، کوئی کسی کو استعمال کر لیتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وہ جناب ایک تھمبنگ میجارٹی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہم لوگ افتخار تو بہت زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ کئی برسوں تک جو ہے ایک پچھلے 3 4 5 الیکشن جو ہیں وہ ان کو ڈائریکٹ مانیٹر کرتے رہے ہیں، ہر الیکشن جو ہے اس کی نبض پر ان کا ہاتھ رہا ہے، لیکن کیا ہوتا رہا ہے الیکشن کے اندر، اور انتخابات کس طرح سے مینور ہوتے رہے، کس طرح سے الیکشن چوری ہوتے رہے۔ اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو شاید چیزیں بہت بہتر ہوتی۔ ٹھیک ہے سر، کے الیکشن میں تجزیہ چھاپے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ عوام ہے جو جالی ووٹ ڈالتی ہے کسی کے کہنے پہ؟ عوام ووٹ نہیں جالی ڈالتی، اچھا کون ڈالتا ہے؟ یہ عوام نہیں، یہ میں ایک بات اور غلط ایک منٹ سر، عوام جعلی ووٹ نہیں ڈالتی، تمہارا خیال ہے کہ وہ لاکھوں لوگ جو کھڑے تھے سب جعلی ہوتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں، جو 2 نمبر ووٹ ڈالتے ہیں 2 نمبر ووٹ کتنے ہوتے ہیں یار؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں میں بھی ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہزاروں لاکھ؟ کہاں سے ووٹ نکلتے ہیں؟ نہیں یار غلط ہے، سسٹم خراب ہے، آر او رلا ہوا ہے، آر او ساتھ رلا ہوا ہے، آر او جب سائن کرتا ہے 110 کو 1110 کر دیتا ہے، وہاں پہ پھر سسٹم کیا کرے گا؟ شاہد لطیف صاحب تو یہ اتنے بڑے ادارے سپریم کورٹ عدالتیں یہ کیا کر رہی ہیں اس ملک میں؟ میری ایک گزارش سنیں، جی لغاری صاحب، میری ایک گزارش سنیں، آرو کس کے متحد شاہد لطیف صاحب ایک منٹ، جی لغاری صاحب، کس کے متحد ہے؟ اسی سیلین حکومت کے متحد ہے۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جی لغاری صاحب۔ کامران میں 1 منٹ لے رہا ہوں، میری بات سر بتائیے۔ میں اپنے 3 ساتھیوں کے 3 ایڈیٹرز کے ساتھ میں گیا ایک الیکشن میں، ایک پولنگ بوتھ پر، میں نے پوچھا کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، میں ٹوٹل کتنے، انہوں نے کہا 2500 ووٹ ہیں، 125 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور یہ 4:30 بجے کا ٹائم تھا، 5 بجے پولنگ بند ہو گئی۔ جب ہم اس کا ریزلٹ لینے گئے اسی پولنگ بوتھ کا، ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا، تو ہم نے کہا کہ جی بتائیں اس کا کیا ریزلٹ ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ 2450 ووٹ لیے کاسٹ ہوئے اور 2350 ووٹ فلاں نے لیے ہیں، تو یہ میرے سامنے ہوا ہے۔ تو وہاں اس طرح سے اگر الیکشن ہوں گے تو پھر تو ظاہر ہے سر آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ آ گیا، اسی کو آگے بڑھاؤں گا۔ شاہد لطیف صاحب ہمارے ادارے پھر اس سلسلے میں جی ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ شاہد لطیف صاحب سپریم کورٹ نے نوٹس لیتا پیناما پہ لیا نے کہا تھا کہ آزادانہ الیکشن، جی 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 پیر پگارا نے کہا تھا کہ آزادانہ الیکشن تھے، اور پیر پگارا نے کہا تھا کہ آزادانہ الیکشن ہوئے ہیں اور
سب کو آزادی ہے جس طرح چاہیں جیتیں. تو اس طرح وہ آزادانہ الیکشن تھے اور جس کی مرضی ہے جیتا وہ آزادی سے جیتا. سر یہ پوائنٹ آ گیا بالکل زبردست. شاہ لطیف صاحب سر ادارے کہاں ہیں؟ دیکھیں جن اداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم بار بار اس ڈیبیٹ پہ بار بار اس نقطے پر آ رہے ہیں اور میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر الیکشن ٹھیک ہوں گے تو آپ کے جو حکمران ہیں وہ ٹھیک سامنے آئیں گے. میں ابھی بھی اس کو سٹک کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں آپ اس کی کوئی بھی اس الیکشن کا حصہ لے لیجئے, کیا وہ صحیح الیکشنز ہو رہے ہیں؟ ابھی تو ہم سب نے بات کی کہ الیکشن جو ہے ووٹ چوری کر لیا جاتا ہے. آپ نے جو بات کی عوام نہیں گڑبڑ کرتے, وہ جو ادارے ہیں جنہوں نے صحیح الیکشن کرا کے صحیح نتیجہ نکالنا ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں. یہ بھی آر اوز کا جو ذکر ہوا پچھلی مرتبہ جو آپ نے دیکھا تھا, وہ آر اوز جو ہیں وہ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹلی ان کو بریف کر رہے تھے. الیکشن کمیشن رویا تھا یا نہیں؟ افتخار چودھری ہماری بات ہی نہیں سنتے تھے. جی افتخار چودھری صاحب جی سب کو پتا ہے, وہ جی سب کو پتا ہے نا, ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے وہی ہیں. سو بات یہ ہے کہ اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس 25,000 لوگوں کی اپلیکیشنز گئیں. وہ 25,000 سارے کے سارے صادق اور امین بن کے اس فلٹر میں سے نکل آئے. وہ سارے صادق اور امین تھے. شاہ لطیف صاحب مجھے بریک لے لیے, واپس آپ کے پاس یہ ہوگا. اور ایک اور اسی سے منسلک ایک اور اہم ایشو ہے جمہوریت اور اکاؤنٹیبلٹی کا, کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب محرم الحرام کے بعد میں حکومت کو بند کر دوں گا, اسلام آباد کو بند کر دوں گا. وہ کس طرح کریں گے, کتنی بڑی خدمت کرنے جا رہے ہیں جمہوریت کی, یہ خود تختہ الٹنے جا رہے ہیں. اس پہ ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. آج بڑا اہم سیکیورٹی کو لے کر اجلاس ہوا تمام پارلیمانی لیڈرز کا, جن میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے. نواز شریف صاحب نے صدارت کی اس کی, اور پاکستان نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی دندان چکن جواب دیں گے ہندوستان کو. ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یونٹی ہے ہماری. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ پاکستان کو بارڈرز پہ جو ہے وہ تو خطرہ اتنا عوام کو اتنی وہ نہیں ہے پرابلم, کیونکہ وہاں تو فوج الرٹ ہے. اصل مسئلہ ہمیں اندر سے ہے, اندر کی کرپشن کا, اندر کے پرابلمز کا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک سٹینڈ الون چل رہا ہے. وہ سٹینس ہے ان کا, وہ کہہ رہے ہیں محرم کے بعد کیا کچھ کر دیں گے. یہ ذرا دیکھتے ہیں کلپ ان کی ڈائمنڈ مارچ کی. اب اس کے بعد نواز شریف کے خلاف کوئی اور جلسہ نہیں ہوگا. اب اگر پاکستان کے ادارے آپ کے خلاف ایکشن نہیں لیتے, میں آج اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ محرم کے بعد نواز شریف ہم تمہیں حکومت نہیں کرنے دیں گے. آپ سب تیاری کر لیں. ہم اب جب جائیں گے اسلام آباد, ہم اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے. بخاری صاحب یہ محرم کے بعد کس طرح اسلام آباد کو بند کر دیں گے؟ یہ ویسی انہوں نے تڑی لگائی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیریس ہے عمران صاحب, اور کر پائیں گے آپ کے حساب میں؟ جی مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کو اب ان کے ساتھیوں نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ اگر اس نواز شریف کی حکومت کو آپ نے الیکشن سے پہلے یعنی 2018 سے پہلے نہ گرایا تو یہ نواز شریف جسے وہ فتنہ قرار دیتے ہیں اگلے 10 سال ان کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب سب جلد بازی میں ہیں, جلدی ہے ان کو بہت جلدی جا کے اسلام آباد میں بند کرنے کی. یہ انارکی ہے, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, نہ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ اسلام آباد جائیں, کیپٹل پہ قبضہ کریں اور کہیں چلیں جناب آپ فارغ ہیں ہم آ گئے ہیں. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ میرے خیال سے یہ ان کی ڈیسپریشن ہے. ان کے جلسوں کی تعداد تو کم ہوتی جا رہی ہے, وہ تو سارے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ لاہور کا جلسہ میں سمجھتا ہوں حالات کے اندری حالات کے مطابق بہت کامیاب تھا. میرے خیال سے یہ انکریج نہیں کرنا چاہیے میڈیا کو, اپنی ٹاکس میں کہنا چاہیے کہ جیسی بھی منتخب حکومت ہے, چاہے الیکشن ریگڈ تھا, چاہے اس کے خلاف پٹیشنز ہیں, جو بھی ہے اس کا طریقہ کار طے ہے کہ کیسے اتارنا ہے آپ نے اس کو. آپ یہ انارکی نہیں پھیلا سکتے کیپٹل کے اوپر قبضہ کر کے. شاہ لطیف صاحب, شاہ لطیف سر بالکل ٹھیک. شاہ لطیف صاحب ایک طرف تو بخاری صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی اب الیکشن میں وہ ووٹ لے کے آ گئے ہیں, اب ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے, خواہ وہ پیناما میں خود کو احتساب کے لیے پیش کریں یا نہ کریں, وہ ایک الگ میٹر ہے. آپ کا اس میں کیا ہے؟ نہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کا ووٹ لے کے وہ آ گئے ہیں, اب وہ پیناما پہ انکوائری کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو 2018 تک پورا ٹائم ملنا چاہیے, اور پروٹیسٹ کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اسلام آباد کو بند کر دیا جائے. واٹس یور ٹیک شاہ لطیف صاحب؟ دیکھیں جی میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے. تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ڈیموکریسی کو ڈسکس کیا, یہ تو طے ہو گیا نا کہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اور جب ڈیموکریسی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں آپ دیتے.
عوام کو آپ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، تو پھر دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جب عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو عوام سے صرف آپ ووٹ لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، عوام کا کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور پیسہ نہیں لوٹنا عوام کا، فار ایگزامپل سر پیسہ نہیں لوٹنا، سب سے اہم بات تو یہ ہے، اگر کسی نے لوٹا تو عوام کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور کرپشن کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور یہ جو پاناما لیکس والا معاملہ ہے یہ تو دنیا میں ایکسیپٹ ہوا ہے نا، یہ کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی میں تو اس بات میں حیران ہوں شاہ لطیف صاحب کہ اگر 1 روپیہ بھی کوئی چوری کرتا ہے پبلک آفس سے، اس کو کیا جواز ہے کہ انکوائری کے بغیر بیٹھے رہنے کا؟ اگر اس پہ الزام لگتا ہے 1 روپے کی کرپشن کا، کروڑوں تو بڑی دور کی بات ہے، 1 روپے کرپشن کا بھی کیا اخلاقی جواز ہے بیٹھنے کا، یا ایون قانونی جواز کیا ہے؟ مغربی جمہوریت نے، وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے صرف خط جو ہیں وہ دفتر کے کاغذوں پہ شاید لکھ کے بھیج دیے، ان کو ریزائن کرنا پڑا، چند خط تھے کہ کاغذ استعمال نہیں، لیکن اب عمران خان پہ آ جائے نا، اب اسلام آباد میں جو کرنے جا رہے ہیں اس سے وائلنس نہیں ہوگا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں جی، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں اس نے جس طرح انہوں نے پاناما لیکس کو پوری طرح ایکسپلین کیا، کیا کوئی شک و شبہات ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے اندر اس کی جواب دہی آپ کو کرنا پڑے گی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا؟ وہ تو نہیں ہو رہی نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اب اسلام آباد جانے کا پھر بھی کوئی جواز ہے عمران کے پاس بند کرنے کا اسلام آباد؟ دیکھیں ایسے معاملوں میں جو باقی چیزوں کا آپ جواز اگر نہیں دے سکتے تو کیا پھر اسلام آباد کے جواز پہ ہم پھنس جائیں گے؟ بخاری صاحب بتائیے، جب اس کا جواز نہیں آپ دے سکتے تو پھر اس کا جواز کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ، آئس لینڈ میں عوام نے گھیراؤ کیا تھا پارلیمنٹ کا اور پرائم منسٹر نے ریزائن کیا۔ بخاری صاحب یار کومنٹ اور پھر افتخار صاحب کو کوئکلی شاہ لطیف صاحب پوائنٹ آ گیا، آپ کا حضور سمجھ آ گیا، پوائنٹ بالکل آ گیا۔ بخاری صاحب جی، جب اس کا جواز نہیں ہے کہ پیناما پہ وہ جن سوسائٹیز جواب دینی ہے، جن سوسائٹیز کی ہم مثال دے رہے ہیں، وہاں پر ہر 10 سال کے بعد فوج آ کے قبضہ بھی نہیں کرتی اقتدار کے اوپر، سو ہمیں ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو کیونکہ وہاں حکمران صاحب کرپٹ بھی نہیں ہوتے نا سر۔ میں نے کہا کہ اس کا احتساب نہیں ہونا وہاں کے حکمران صاحب نہیں ہے سر، فوج کی کیا ضرورت ہے وہاں آئس لینڈ میں انگلینڈ میں آ کے تو اقتدار قبضہ کرے؟ میں نے نہیں کہا یہ کہ پاناما کا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، جو بھی برسر اقتدار شخص ہے اس کے ہر فعل کا حساب ہونا چاہیے جی، اور میں کہہ صرف یہ رہا ہوں کہ اس کا حساب لیں، آپ جتنے بھی آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو استعمال کریں، آپ کے پاس کورٹس ہیں وہ استعمال کریں، جس چیز کی میں نے بخاری صاحب ویسے میں افتخار صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ویسے میں آپ سے ایک بات کہوں، مطلب یہ تو ایک بڑی سر آپ پہ بھی اگر 1 روپے کا یا 1000 یا 10,000 روپے کا آپ کو آفس الزام لگاتے ہیں، میرے خیال سے آپ بھی کہیں گے یار پہلے انکوائری کراؤ، ورنہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کا یہ تو ہمت ہی نہیں ہے، شیشے پہ یہ ہونا چاہیے نا، دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ہاں تو یہ تو ملک کے پرائم منسٹر کو تو اس سے بھی آگے جانا چاہیے۔ اگر ادارے حساب نہ لیں تو پھر کیا کریں؟ نہیں اپنا احتساب خود کرنا چاہیے پہلے تو سر، بات یہ ہے کہ اداروں کو تو چھوڑیں آپ، تو پہلے بخاری صاحب کو پہلے خود خلاف احتجاج کریں، ادارے کے سربراہوں کا گریبان افتخار صاحب یہ اسلام آباد بند کر پائیں گے عمران صاحب؟ اور پہلی بات ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنا ایک فکرہ ہے، لیکن اس فکرے کو آپ لوگوں کو کہا گیا کہ توڑ موڑ کے پیش کریں۔ ٹھیک ہے، اس فکرے سے پہلے ایک فکرہ ہے، اگر اداروں نے حساب لیں اداروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ کہا ہے جی، نہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے دوست بخاری صاحب نے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ادارے ایکشن نہیں لیتے، اس نے اتنا بڑا فین بارڈز رکھ دیا ہے کہ اگر ایک مہینے میں ادارے ایکشن نہیں لیتے تو پھر ہم آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ He is not asking for a violation or violence for anarchy. He is asking، انہی سے آسک کر رہا ہے جن سے اپنا بخاری صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر ادارے ایکشن نہیں لیتے تو میرے دوست، اگر ملک میں ادارے ایکشن ہی نہ لیں، وہ آپ کی پٹیشن ہی نہ لیں، پٹیشن کو پڑھنے کو تیار ہی نہ ہو، پٹیشن کو انٹرٹین ہی نہ کریں، تو پھر مجھے بتائیں۔ ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو ایک فکرہ دے دیا گیا نا کہ اس پہ بولو اور ہنگامہ کرو۔ اسلام آباد کو بند کرنے جائیں گے، بھائی یہ تو لفظ ویسے ہی ہے جیسا ادھر تم ادھر ہم۔ وہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ادھر ہم ہیں اکثریت میں، ادھر تم ہو۔ ہمارے جیسے دوستوں نے ادھر تم ایسا بنا دیا کہ زندگی میں یہ سارا کا سارا لفظ اس کے ساتھ چپک کے رہ گیا، آج تک جان نہیں چھوڑا۔ بیوقوف نہیں ہے عمران خان کہ اسلام آباد کو بند کرے۔ اگر وہ اپنی آزادی چاہتا ہے،
اگر اپنے حقوق کی آزادی چاہتا ہے تو اس کو اسلام آباد کے رہنے والوں کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا. اور تو جب وہ ان کا احترام کرے گا تو وہ اسلام آباد کو بند نہیں کر پائے گا. سوال ہے سمپل, اگر ادارے ایکشن نہیں لیتے تو میں بھی یہ لکھوں گا کہ اگر ادارے ایکشن نہیں لیتے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں بھوک ہڑتال کروں. بڑے عرصے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, اگر بھٹو صاحب ہوتے ان سے کرتا, بینظیر صاحب ہوتے, دونوں نہیں ملے, میں آپ مل گئے, مجھے یہ کہنے کی بھی کیا ضرورت تھی کہ ادھر ہم ادھر, میجورٹی مجیب الرحمان کی تھی یار, وہ جیت گیا تھا. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, دیکھو یہ جسٹ ویری امپورٹنٹ. جب بھی خدا رسول کا واسطہ ہے کہ آپ تاریخ کو پڑھیں اور صرف ایک اخبار کی سرخی پر کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. اس دن بہت اخبار چھپے ہوں گے, اس کے بعد بہت رسالے چھپے ہوں گے, کسی کے پاس یہ ویڈیو ٹیپ بھی ہوگی, اس کو سنیں. بریک کے بعد لگا سکتا ہوں گا. بھٹو دشمنی جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس انتہا تک. لغاری صاحب, عمران خان صاحب اسلام آباد بند کرنے لگے, یا افتخار صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ صرف دھمکی لگائیے, اداروں کے اوپر پہلے جائیں گے, اداروں سے انصاف لیں گے؟ دروازے اصل میں انارکی بھی تب آتی ہے نا جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا تھا کیا کہا ہے ایف بی آر نے, کیا کہا ہے جو ہے نیب, سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے, دیگر اداروں نے, ایف آئی اے نے کیا کہا, ہاں سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے, سارے دروازے تو بند ہوتے جا رہے ہیں نا. مطلب اگر کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے کہ سوائے اس کے کہ وہ عوام کے پاس جائے اور عوام سے کہے. بہت افسوس اور معذرت کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اپنا بہت خیال رکھیے گا ویورز.